بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ کو باب الاسلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس خطے میں اسلام کا ظہور عربوں کے حملے سے بہت پہلے ہو چکا تھا، جس کی متعدد دلیلوں میں سے ایک واضح دلیل بھمبور میں واقع ایشیا کی سب سے پرانی مسجد ہے، جو عربوں کے سندھ پر حملے سے کافی عرصے پہلے نہ صرف تعمیر ہوئی بلکہ ان کے یہاں آنے کے بعد تک بسی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سندھ پر راجہ داہر کے والد چچ کی حکومت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سندھ برگزیدہ اور پرہیزگار بندوں کی آماج گاہ رہی ہے۔ روہڑی سیوستان، جسے آج سہون شریف کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور ٹھٹا زمانہ قدیم سے علم و ادب، دانش و عرفان کا محور و مرکز رہنے والے شہر تھے۔ یہ بات مستند کتابوں سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دعوت اسلام دیے جانے کے بعد دنیا کے جو خطے سب سے پہلے لبیک کہہ کر اسلام کے پیغام کو قبول کر کے اس کی ترویج و اشاعت میں پیش رہے، ان میں سندھ سر فہرست ہے۔ اسی لیے تاریخ کے اوراق سے یہ بات واضح طور پر سمجھی جا سکتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سندھ کے ساتھ خاص رغبت اور محبت تھی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف جمع الجوامع میں تحریر ہے کہ سرزمین سندھ وہ عظیم خطہ ہے جس کی طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے سندھ سے ہوا کے رستے خوشبو آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے ایک خط صحابہ کرام کے ہاتھوں سندھ کے باشندوں کی طرف ارسال کیا۔ صحابہ کی وہ جماعت اس وقت سندھ میں نیرون کوٹ، موجودہ حیدرآباد میں اسلام کا پیغام لے کر پہنچی، جس کی دعوت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر وہاں کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 5 صحابہ کے اس وفد میں سے 2 صحابہ کرام اپنے اس دورہ سندھ سے واپسی پر کئی سندھی میزبانوں کو ساتھ لے کر مدینے پہنچے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو شرف ملاقات سے سرفراز کر کے صحابیت کے رتبے پر فائز کیا، اور سندھ کے وہ متعدد اللہ کے پیارے لوگ اسلام کی دولت کے ساتھ ساتھ صحابیت کے رتبے کو بھی پانے میں کامیاب رہے۔ ان 5 میں سے باقی 3 صحابہ کرام سندھ میں رہ کر ہی تبلیغ اسلام کرتے رہے اور انہوں نے اپنی آخری سانسیں سندھ میں ہی لیں۔ ایک روایت کے مطابق انہیں نیرون کوٹ یعنی حیدرآباد کے قلعے میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سرزمین سندھ میں نیرون کوٹ یعنی حیدرآباد اور اس کے گرد و نواح کے لوگ صحابہ کرام کے کردار اور عظمت سے اس خطے میں سب سے پہلے روشناس ہوئے۔ سندھ کے عظیم عالم اور تاریخ اسلام کے عظیم محقق علامہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ اپنی کتاب بیاض ہاشمی میں سندھ کے 2 صحابہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ آج تک شکارپور کے قریب محبوب گوٹھ میں 3 صحابہ حضرت عمرو بن عبسہ، حضرت معاذ بن جوہنی اور حضرت عمرو بن عقبہ کی قبریں آج بھی موجود ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اسی گوٹھ میں ان 3 صحابہ کے گھروں کے آثار بھی موجود ہیں، گو کہ وہ گھر اب اپنی سالم حالت میں باقی نہیں رہے۔ یہ 3 صحابہ 10 صحابہ کرام کی اس جماعت کا حصہ تھے جو افغانستان کے راستے سندھ میں تبلیغ اسلام کی غرض سے آئی۔ سندھی زبان میں کیے گئے قرآن پاک کے منظوم ترجمے کے مقدمے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت ہے کہ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا کہ وہاں پر 2 وفود آئے،
ایک افریقہ سے اور دوسرا سندھ سے۔ دونوں حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ معروف سندھی محقق معمور یوسفانی نے اپنی ایک کتاب میں ضلع میرپور خاص کے تعلقے جیمس آباد، جسے آج کل کوٹ غلام محمد کہا جاتا ہے، میں ایک صحابی کے مرکز کی موجودگی کا انکشاف کیا ہے، جہاں اصحابو نامی ایک دیہا بھی ریکارڈ میں موجود ہے جو اسی صحابی کے نام سے منسوب بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سخت بیمار ہونے پر سندھ کے طبیب سے علاج کروانا، جس کا ذکر تاریخ اسلام کے معروف تاریخ دان امام محمد کی کتاب معطا محمد میں بھی آیا ہے، سندھ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط تعلق کی دلیل ہے۔ شہر علم کے دروازے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، علم اور عرفان کا سورج سرزمین سندھ سے ابھرا۔ معروف مورخ ابن حبیب اپنی کتاب تصنیف المحبر میں لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بیوپار کی غرض سے دبا نامی ایک میلے میں پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سندھی لباس کو خاص دلچسپی سے دیکھا۔ یہ بھی ایک مضبوط روایت کے طور پر تمام صاحبان علم جانتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہونے والے سندھ سے تشریف لانے والے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سندھ کی مخصوص ثقافتی چادر اجرک کا تحفہ پیش کیا، جس کو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شان مبارک پر رکھنے کا شرف بھی بخشا۔ اس دور میں یمن اور دیگر ممالک میں سوتی کپڑا اور چادریں وغیرہ سندھ سے برآمد ہوتی تھی، کیونکہ دریائے سندھ کا وجود صدیوں سے ہے اور اس کے رستے سابقہ بحیرہ سندھ، جس کو آج کل بحیرہ عرب کہا جاتا ہے، کے توسط سے سندھ کا عراق، مشرق وسطیٰ اور مشرق بعید سے یورپ تک تجارت کا سلسلہ کم و بیش 7000 سال سے جاری ہے۔ ایک بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں بنو حارث قبیلے کا ایک وفد قبول اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، یہ لوگ شکل سے ایسے لگتے ہیں جیسے ہند سے ہوں یا سندھ سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی سندھ سے نسبت کے بے شمار حوالوں میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ حوالہ عالم اشعار ہے، جس کا ذکر مصر سے شائع شدہ اہم کتاب معارف ابن قتیبہ میں آیا ہے کہ حضرت امام حسین کو جب ظالموں نے عراق آنے سے روکا تو آپ نے ان سے فرمایا، تم لوگ اگر میرے عراق آنے پر راضی نہیں ہو تو پھر مجھے چھوڑ دو کہ میں سندھ چلا جاؤں۔ ایک بار صحابہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنے میں ایسے ہیں جیسے کوئی سندھ کا باشندہ ہو۔ مشہور کتاب فقہ ہند کے مصنف نے یہ ثابت کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہند اور سندھ میں مجموعی طور پر 25 صحابہ کرام تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی سندھ کے مختلف علاقوں میں متعدد صحابہ کے مراقد موجود ہیں۔ حضرت علامہ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ اپنی کتاب قوت العاشقین کے صفحہ نمبر 2 پر تحریر فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سندھ کے ساتھ اپنی رغبت اور محبت کا اظہار ایک مختصر سندھی جملہ اپنی زبان اقدس سے ادا کر کے بھی کیا۔ وہ جملہ تھا، ادا اورے آ، یعنی بھائی یہاں آؤ۔ اس موضوع کے حوالے سے
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ اس موضوع پر ایک نہیں بلکہ متعدد کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، بلکہ سندھ کے حوالے سے ایسے اذکار جو مختلف مستند کتابوں میں بکھرے ہیں یکجا کرنے کی ضرورت ہے، جو اس دور کا تقاضا بھی ہے اور اسلام کی ترویج میں اہم کردار ادا کرنے والے خطوں کو ان کا صحیح مقام دینے کے حوالے سے ضروری بھی ہے۔ سرزمین سندھ ہمیشہ سچ کی طرفدار رہی ہے، اسی لیے جب انسانیت کا علم بردار اور امن کا حامی مذہب اسلام پھیلا تو سرزمین سندھ اس کی تائید کرنے والے خطوں میں سر فہرست رہا۔ اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سندھ کے تعلق کو نہ ہی جھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ شاید مکمل گہرائی کے ساتھ اس کا ادراک ممکن ہے۔